السلام علیکم، ویلکم بیک این ادر ویڈیو۔ کیسی ہے جی میرے یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی اپنی بیکنگ جرنی۔ اس کے علاوہ ہم ایک کیک بھی ڈیکوریٹ کریں گے، ساتھ ساتھ کچھ گھر کے کام ہیں جیسے کہ میں کوکنگ کر رہی ہوں، میں نے کہا چلے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ویڈیو تھوڑی پرانی ہے تو میں نے کہا چلے آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اپنی بیکنگ جرنی جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس میری جو ہے جرنی اس سے تھوڑی سی موٹیویشن آپ کو بھی مل جائے، آپ تھوڑی سی موٹیویٹ ہو جائے۔ میری اکثر سسٹر کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیو دیکھ کے نا بڑا اچھا لگتا ہے، ہم موٹیویٹ ہوتی ہیں۔ ایک میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو دیکھ کے اپنے گھر کو نا اب صاف رکھنا سٹارٹ کر دیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگ بھی جو ہے نا مطلب کچھ سیکھ سکے مجھ سے۔ تو ہوتا ہے ایسا، میں نے بھی جب سٹارٹ کیا تھا نا تو میں بھی جب ولاگس دیکھتی تھی اکثر کچھ ولاگر کے، تو میں بھی ان سے دیکھ کے سیکھتی تھی اور انسپائر ہوتی تھی۔ یہ ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے جب بیکنگ سٹارٹ کی تھی، مطلب کہ میں نے سٹارٹنگ سے مجھے شوق تھا، سٹارٹنگ مطلب کہ کوکنگ جو ہے نا وہ میں نے سیکھی شادی کے بعد تھی۔ پہلے جو ہے وہ مجھے آتی نہیں تھی، پھر پہلے تو کوکنگ سیکھی، پھر اس کے بعد بیکنگ کی طرف میرا خود بخود ہی نا رجحان ہو گیا۔ تو جب میں نے کوکنگ یا بیکنگ سیکھی تھی اس ٹائم پہ یہ یوٹیوب یا موبائل جو تھے یہ عام نہیں تھے، اور نہ ہی ایسے ٹی وی تھی، کیبل تھی ہمارے گھر میں، مسالہ ٹی وی چلا تھا لگتا ہم ٹی وی پہ پروگرام اب بھی لگتا ہے شاید، لیکن اب وہ ٹی وی دیکھنے کا اتنا رجحان نہیں رہا کیونکہ اب موبائل یوٹیوب یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ تو اس لیے میرے پاس میں منگواتی تھی کوکنگ کی بکس وغیرہ، ابھی تک میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، تو میں دیکھتی ہوں تو ان کو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں کہتی کتنا مجھے شوق تھا، مطلب میں اپنی بیٹی کو بتاتی ہوں کہ میں ان سے پڑھتی تھی، سیکھتی تھی اور ریسپیز ٹرائی کرتی تھی۔ تو وہ بات آ جاتی ہے کہ ان سب سے پہلے آپ کو شوق ہونا چاہیے۔ آپ کامیاب تبھی ہوتے ہیں یا تو آپ کے اندر شوق ہو آپ کو کام کرنے کا، یا آپ مجبوری کے تحت کام کریں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے جو ہوں تو انسان کامیاب ہوتا ہے، ایک مجبوری، دوسرا آپ کا شوق۔ تو مجھے شوق تھا تو میں کیک گھر کے لیے بنایا کرتی تھی، تقریباً 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں، بلکہ ساتھ زیادہ ہی ہو گئے ہوں۔ میرے پاس بیکنگ کا اوون بھی ہے، میری سسٹر دبئی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں نے ان سے منگوایا تھا۔ اب تو آنے بھی نہیں دیتے ایسی چیزیں باہر سے، تب ابو گئے تھے عمرے پہ تو وہ وہاں سے دبئی آئے تھے، دبئی سے واپس آنا تھا تو پھر اس ٹائم پہ وہ لے کے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے، ادروائز کوئی اور ایسے بندہ لے بھی نہیں آتا ایسی چیز۔ الحمدللہ یہ ہے کہ سیفلی وہ پہنچ گیا، آپ کو پتہ ہے آگے سے وہ اس کا ڈور جو ہوتا ہے وہ شیشے وغیرہ والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ میرا جو ہے نا وہ 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، وہ میں اس کو چلا رہی ہوں۔ مطلب پہلے تو کام میں چلاتی تھی کیونکہ گھر کے لیے کتنے بنانے ہوتے تھے، گرمیوں میں تو بہت کام بیکنگ ہوتی تھی، سردیوں میں تھوڑی بہت، لیکن صرف کیک کی حد تک، فروٹ کیک یا مطلب نا۔ اس کے بعد پھر میں نے 2-3 سال ہو گیا میں نے پیزا ٹرائی کیا، میں نے کہا پیزا میں بناتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے فش بنانا سٹارٹ کی اوون کے اندر، اور وہ بھی اتنی اچھی بنتی ہے بغیر آئل کے، مطلب اس طریقے سے نا۔ لیکن جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ ایک اس سائڈ پہ آنا کہ میں بیکنگ سٹارٹ کروں، وہ تو تب ہوا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو شاید نہیں پتہ، میں نے اپنا جب چینل یہ سٹارٹ کیا تھا ولاگنگ، اس سے پہلے میں سرگودا سٹی کے اندر رہتی تھی۔ جب ہم لوگ وہاں سے سرگودا سے اپنے گاؤں میں واپس شفٹ ہوئے ہیں تو اس ٹائم تقریباً ہمیں اب 3 سال ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد میرے مائنڈ میں نا ایسے مطلب آیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور نہ بیکنگ کی طرف ہی تھوڑا میرا تھا۔ تو میں نے نا اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو پہلے تو انہوں نے کہا جیسے آپ کو پتہ ہے پھر ہوتا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا، خیر پھر جب میں نے صحیح سے ان کو سارا سمجھایا تو خیر پھر وہ مان گئے، کیونکہ جب تک آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور فیملی میں سب سے مین کردار جو ہوتا ہے آپ کی کامیابی میں وہ ہوتا ہے جی آپ کے ہسبینڈ کا ہاتھ۔ تو اس لیے جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے، سیم اسی طرح ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے اور اپنے بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ جی پھر جب میں نے یہ سٹارٹ کیا اپنا کام، سٹارٹنگ میں تو پھر لازمی بات ہے نہ ہمیں سمجھ آتی ہے ہم کیا کریں، مجھے بھی ککھ نہیں پتہ تھا کسی چیز کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا، میں نے جو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں یہ چیزیں بنا لیتی ہوں، پہلے تو مجھے جو ہے نا یہ کریم کیک وغیرہ اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا مجھے ککھ نہیں پتہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الف بے بھی نہیں پتہ تھی اس کے بارے میں، وپنگ کریم کے بارے میں، یہ اسپیشلا کے بارے میں، مطلب کچھ بھی نہیں پتہ تھا، ان کو کہتے کیا یہ بھی اس حد تک بھی نہیں پتہ تھا۔
بس سمپل فروٹ کیک میں بنا لیتی تھی. مطلب اس کے بعد میں نے کیک کو نا باقاعدہ کیک بنانا میں نے سٹارٹ کیا. جو میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ ریسپی ایزی ہیں، جیسے آلمنڈ کیک ہے، ماربل کیک ہے، کوکونٹ ہے، مطلب ٹی کیک کے حوالے سے وہ میں نے بنانا سٹارٹ کیے. پھر میں نے ان کے ریٹ وغیرہ جب لگانے تھے تب بھی مجھے کافی مشکلات ہوئی کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے آس پاس میرے جتنے بیکریز تھی میرے سٹی کے اندر، میں نے وہاں کا وزٹ کیا، میں نے وہاں چیک کیا ان کے کیا ریٹ ہیں، کیونکہ اس حساب سے پھر میں نے اپنے بھی ریٹ رکھنے تھے. لیکن یہ تھا کہ ہمارے ریٹ گھر کے ان سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہماری چیز صاف ستھرے ہاتھوں ماحول میں بنائی جاتی ہے، اور ہم لوگ ایک ٹائم میں ایک چیز بناتے ہیں، ایک محنت ہماری زیادہ ہوتی ہے. خیر جی، یہ پروسیس بھی ہوتا رہا، میں ساتھ ساتھ بیکنگ کے جو ہے نا وہ کرتی رہی. لیکن میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں باقاعدہ نا تھوڑا سا کورس کروں، کس حوالے سے کہ میں جو کریم کیک ہے نا اس حوالے سے میں کروں اور پریکٹس کروں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے. تو میں نے کافی سرچ کیا، سرگودا سٹی کے اندر میں نے پتہ کیا، میں نے اسلام آباد میں ریلیٹیو ہوتے ہیں وہاں میں نے پتہ کچھ کروایا، کچھ خود میں سرچ کرتی رہی، نمبر لے ادھر سے ادھر فون کال کر. تو میں نے پوچھتی رہی کہ کورس ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں، کوئی کہ 6 ماہ بعد ہمارا سٹارٹ ہونا ہے، ابھی ہمارا ہو چکا ہے. بہرحال نا کافی نا اسی باتوں میں کچھ ٹائم گزر گیا. لیکن پھر ایک دن میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں. لیکن یہ بات میرے مائنڈ میں بھی تھی کہ پریکٹیکلی جتنا ہم کام کریں گے نا، پریکٹس کریں گے ہاتھوں، اتنا آپ کے ہاتھوں میں صفائی آتی ہے اور آپ کام جلدی جو ہے نا وہ کرتے ہیں. مطلب وہ سارے کہتے تھے آپ آن لائن کلاسز لے لیں، تو میرا دل نہیں تھا کہ میں آن لائن کلاسز لوں. میرا یہ دل تھا کہ میں پریکٹیکلی کام کروں ان کے پاس جا کے جہاں وہ سکھاتے ہیں. مطلب یہ بھی ہو گیا تھا کہ میرے گھر والوں نے یہ بھی کہا تھا اگر آپ جانا چاہتی ہوں تو آپ چلی جائیں، آپ چاہے 1 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے جتنا آپ نے کورس کرنا ہے. مشکل تو تھا ہی کیونکہ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، بچوں کا اسکول کالج سب کچھ ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں مجھے شوق بھی تھا، تو پھر اس لیے سب مان بھی گئے. اور خیر اس کے بعد پھر ایک دن میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں، جب کوئی خاص مجھے رسپانس نہ ملا نا، مجھے تسلی نہ ہوئی کہ نہیں ایسے نہیں، وہاں بھی نہیں جا سکتی، وہاں بھی نہیں سارا. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ جتنا آپ نے ادھر دے کے آپ نے ان سے سیکھنا ہے، آپ اتنی گھر میں پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، آپ نے جتنی چیزیں ویسٹ کرنی، جتنا پیسہ آپ نے وہاں لگانا ہے وہ پیسہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ گھر میں لگاؤ اور یہاں ہم کھاتے رہیں گے، آپ بناتی رہو چیزیں. تو مجھے یہ بھی بات ٹھیک لگی کہ سوچنے کی بات ہے کہ میں نے اگر وہاں ایک کوئی کورس والا مجھے سکھا رہا ہے، وہ 30 سے 40 ہزار لے رہا ہے، 2 ماہ کا سکھائے گا یا 1 ماہ کا جتنا بھی اس کا ہے، وہ میں اگر گھر پہ اتنی چیزیں بناؤں وہ سارا کروں تو ایک تو ہاتھوں میں صفائی بھی آئے گی، دوسرا جو ہے نا وہ مطلب صحیح سے نا گھر بیٹھ کے میں یہ کروں گی. تو یہ بات مجھے ٹھیک لگی. تو پھر بس میں نے سٹارٹ کر دیا. پہلا میں نے جب کیک بنایا تو مجھے اسپنج کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا. میں نے کہا میں چھوٹی باتیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کروں کہ میری جو بہنیں سمجھتی ہیں نا کہ ہم لوگ جو آج ہم جس سٹیج پہ ہیں ہم کوئی پہلے دن اس پہ تھے، نہیں ایسا نہیں ہوتا بالکل بھی. انسان پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ جا کے وہ 10 11 12 پہ پہنچتا ہے. وہ یکدم نیچے سے اوپر چھلانگ نہیں لگاتا کبھی بھی. مجھے بھی یاد ہے جب مجھے تقریباً یہ کام کیے ہوئے نا 1.5 سال ہونے والا ہے. میں نے جب پہلا کیک بنایا تھا تو میں نے جو اسپنج تھا نا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اسپنج کو سوک بھی کیا جاتا ہے یا اسپنج وہ سافٹ کیسے بنتا ہے، مطلب اس طریقے سے نا. تو میرا وہ پہلا جب تھا نا تو ٹیسٹ تو اس کا ٹھیک تھا، کریم کا بھی یہ بھی سارا یہ وہ، اور لیکن وہ اسپنج اندر سے سخت تھا. خیر وہ ابھی تک میرے ہسبینڈ نہ ہنستے ہیں جب آپ میرا کیک کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا کیک یاد ہے، اور اس کی صفائی بھی وہ نہیں تھی ساری. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ میری فیملی ماشاءاللہ میری بڑی اچھی ہے. میرا سسرال ہو جائے آپ کا مائکہ، تو زیادہ سسرال میں ہی پھر میری کزنوں نے آگے پیچھے ان لوگوں نے پھر مجھ سے کیک لینا سٹارٹ کر دیے جب سے میں نے کیک بنائے ہیں. مطلب میرا نہیں خیال کہ جب سے میں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے کیک وغیرہ باہر سے آرڈر کیے ہوں، کیونکہ میں ولیج کے اندر رہتی ہوں تو میرے سارے ریلیٹیو جو ہیں وہ پھر مجھ سے ہی بنواتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ مطلب پہلے دن ہی میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں، لیکن فنشنگ ابھی میری آئے گی، آہستہ آہستہ میں سیکھوں گی جیسے. تو لیکن انہوں نے اتنا میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. جب بھی میں کیک بناتی لازمی بات ہے پھر ہم لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں تو ہمیشہ انہوں نے میری تعریف کی اور یہی کہا کہ آپ کا پہلے سے بہت زیادہ آپ کے ہاتھوں میں صفائی آ گئی اور بڑا اچھا آپ کام کر رہی ہیں. اور میں نے بھی جو ہے نا وہ ایک امید ہوتی ہے انسان کو، وہ میں نے امید نہیں چھوڑی. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں جو ہے نا یہ کام کر سکتی ہوں، آہستہ آہستہ میں سیکھ لوں گی. خیر آہستہ آہستہ میں کام کرتی گئی. میں نے جو ہے نا کافی بیکرز کی ویڈیوز بھی دیکھتی رہی. یوٹیوب آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کیا کریں، یوٹیوب سیکھا کریں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے میں نے یوٹیوب سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے پھر سب بس ڈیلی
ویڈیو دیکھتی رہی، پھر ان چیزوں کے بارے میں دراز سے کافی ایپس ہیں، بیک ہاؤس، بیک اوے، ڈھیر سارے مطلب ہیں اس طرح، ان سے پھر چیزیں میں آہستہ آہستہ آرڈر کرتی گئی۔ اتنی انویسٹ میں نے نہیں کی، کیونکہ میرے پاس بیٹر بھی آلریڈی تھا اور اوون بھی میرے پاس آلریڈی تھا۔ بس یہ میرے پاس جو ٹرن ٹیبل اینڈ پلاسٹک، ابھی تک میں پلاسٹک کا یوز کر رہی ہوں۔ میں نے اب میٹل کا لینا ہے، اسٹیل کا، لیکن مجھے وہ آن لائن تسلی نہیں ہو رہی کہ میں وہ کون سا لوں اور کدھر سے لوں۔ میں خود جا نہیں رہی کہیں ایسے سٹی میں، کہیں سرگودا جاؤں یا منڈی تو میں لے کے آؤں، ایک دو دفعہ گئی ہوں لیکن اس ٹائم مجھے ملا نہیں، جلدی میں آ گئی ہوں، تو اب میں نے لینا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی تک میں پلاسٹک کے یوز کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ پھر آہستہ آہستہ بس چیزیں میں نے جیسے پھر میں اپنے پیسوں سے، میری یہ بھی کوشش تھی کہ میں جو اپنی چیزیں لوں نا، میں اپنے اسی کے اندر سے لوں، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ انویسٹمنٹ زیادہ اس لیے نہ کروں کہ فرض کرے اگر میرا کام نہ بھی چلے تو مجھے یہ افسوس نہ ہو کہ میں نے اتنا انویسٹ کیا ہے اور میرا کام چلا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر بات آ گئی مزید پھر کہ ہم اپنے جو میں نے کام کا پھر اپنا نام رکھا۔ نام رکھنے کی بھی جو ہے نا وہ پھر کافی ہوتا ہے کہ کیا نام رکھا جائے، باقاعدہ ایک مطلب کہ نا نام ہو جو اچھا لگتا ہے، آپ کی شاپ ہے یا جو بھی آپ کا برانڈ ہے۔ تو پھر میں نے اس کا نام SFH بیکرز رکھا، جو میری سسٹر نے بڑی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، یہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے نام، یہ جو ہے نا SFH بیکر میرے بچوں کے نام پہ ہے۔ بڑا جو ہے وہ سفیان ہے، ابو سفیان نام ہے، اس کے بعد محمد فاران ہے اور چھوٹا ابو ہریرہ ہے۔ تو پھر SFH بیکرز یہی میں نے نام ڈیسائیڈ کیا۔ اور پھر میں نے اس کے بعد اپنے سٹیکرز بنوائے، سٹیکرز بھی بنواتے ہیں جو یہ ہوتے ہیں نا کارڈ وغیرہ والے جن سے آپ چھپواتے ہیں، ان سے باقاعدہ میں نے اپنے سٹیکر بنوائے۔ پھر میں نے پفلٹ بنوائے جو میں نے اپنے ارد گرد ولیج کے اندر دیے۔ سٹی کے اندر، میرے سٹی کے اندر یا آس پاس اس علاقے میں کوئی ایسا کسٹمائز کیک نہیں بناتے، حالانکہ کیکس اینڈ بیکس والے بھی شاپ ہے۔ میری سسٹر کی شادی آج سے 3 سال پہلے ہوئی تھی، اور یقین کریں ہم نے اتنا کیکس اینڈ بیکس والوں کو کہا تھا کہ ہمیں ڈھولکی کیک بنا کے دیں، لیکن انہوں نے کبھی کہیں ٹھیک، بل ڈھولکی کیک نہیں، مطلب ہم نے کہا کہ ہمیں مہندی کے لیے کیک چاہیے، انہوں نے کبھی کہیں ٹھیک ہے یہ وہ، اچھا ہم نے کہا ہم پک بھی کر لیں گے کیونکہ ہم ملک واد سٹی ہمیں سے کافی دور ہے، تو مطلب انہوں نے نہیں بنا کے دیا۔ تو آج ہمیں اکثر بات کرتی ہوں اپنی سسٹر سے، میں کہتی ہوں کاش آپ ہوتی نا تو میں آپ کی شادی پہ اتنا اچھا کیک بناتے ہیں، ڈھولکی کیک، تو کتنا مزہ آتا۔ تو اس کے بعد یہ بس میں نے پفلٹ وغیرہ پھر جو میرا آرڈر آتا میں اس کے اندر 1-2 پفلٹ جو ہے نا وہ میں نے بنوائے تھے، جس میں اپنے سارے میں نے ریٹ وغیرہ لکھے، اپنا ایڈریس، فون نمبر سارا وہ پھر اس کے اندر ان کو دے دیتی تھی۔ پھر ساتھ پیزا کا میں نے کام سٹارٹ کیا، ساتھ میں نے کہا کچھ نمکین بھی ایڈ کروں، جس کے بعد پیزا بھی الحمدللہ مجھے پیزا کی کافی پریکٹس ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں ڈیلی میں اپنے لیے بناتی تھی۔ اب بچوں کے لیے مطلب ڈیلی کیا مطلب جب بھی کھانا ہوتا تھا تو گھر میں بناتے ہیں۔ تو وہ اس کے بعد بس پھر آہستہ آہستہ پھر بندہ جب اس فیلڈ میں آتا ہے نا تو پھر بندے کو ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں استعمال کریں جو تھوڑا سا ہمیں سستی پڑیں۔ پھر میں سرگودا بازار میں گئی، وہاں میں نے سارا چھان بین کی، دیکھا کون سی چیز کہاں سے مل رہی ہے۔ تو آپ بھی جس سٹی میں رہتے ہیں اگر آپ لوگ وہاں پتہ کریں کہ فلاں ایریے سے کون سی چیزیں ملتی ہیں، جیسے ہم نے باکسز لینے ہوتے ہیں، باکسز کہاں سے ہمیں جو ہے نا وہ اچھے مل رہے ہیں اور سستے مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اپنے ملک واد سٹی بھی وزٹ کیا، سرگودا بھی وزٹ کیا۔ سرگودا مین سٹی جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے ہمارے پاس، میں ولیج میں رہتی ہوں لیکن مین سٹی ہمارا سرگودا ہی ہے، یا منڈی ہے، منڈی بھی میرے سے کافی دور ہے، 1 گھنٹہ منڈی کے سفر ہے، میں ان کے سینٹر میں رہتی ہوں۔ تو پھر میں زیادہ تر چیزیں اب تو آن لائن منگواتی ہوں، مطلب سٹارٹنگ میں نے خود جا کے کچھ بائی کی ہیں، کیونکہ آن لائن پہ مجھے اتنا بھروسہ نہیں تھا، نہ مجھے پتہ تھا آن لائن کا بھی، لیکن اب سارا پتہ اتنا چل گیا ہے نا تو اب پھر زیادہ تر آن لائن منگوا لیتی ہوں۔ اب میرا اپنا چکر بہت کام لگتا ہے، ایک تو مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لازمی بات ہے کچھ کام ایسا ہے۔ اس کے بعد اب جیسے سردی کا سیزن ہے تو اب میں نے الحمدللہ جی ساتھ میں پنجیری بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ یہ پنجیری کا کام پہلے میرے ہسبینڈ کرتے تھے کیونکہ ہم حکیم ہیں تو وہ ان کا شعبہ تھا، انہوں نے یہ بھی ساتھ سٹارٹ کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیش آن ڈلیوری رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے بہت ہی برا رسپانس دیا، آرڈر کر کے آگے سے پارسل ریسیو ہی نہیں کرتے تھے، فون تک پک نہیں کرتے تھے، کبھی ہم گھر نہیں ہیں، مطلب ان کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی لوگوں کو، تو ہمارے پارسل واپس آ جاتے تھے، ہمیں TCS کے چارجز بھی دینے پڑ جاتے تھے، اور پنجیری بھی کبھی وہاں پڑی یا نہیں، کبھی کچھ اس طرح کا بڑا سین ہوا ہے برا۔ تو وہ بھی اب میں نے سٹارٹ کی اور میں نے ٹوٹلی ایڈوانس رکھی ہے، اپنے تمام میرے جتنے بھی میرے پروڈکٹس ہیں سبھی کی میں نے ایڈوانس پیمنٹ رکھی ہوئی ہے، جس میں میرے پاس دیسی گھی ہے، بٹر ہے، پنجیری ہے، اس کے علاوہ اب میں نے گڑ بھی سٹارٹ الحمدللہ میں نے کرنا ہے، بس 1-2 دن کے اندر اندر میرا گڑ ریڈی ہو جائے گا، جس میں مغزیات والا گڑ بھی ہوگا، اس کے بعد سمپل گڑ بھی ہوگا۔ آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کر لیں، اس کے بعد اگر وہاں سے آپ لوگ میرے واٹس ایپ پہ آنا چاہیں گے تو میں واٹس ایپ نمبر بھی دوں گی آپ کو، جہاں سے آپ مجھے آرڈر ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا باتیں شیئر کروں، بس پھر الحمدللہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا، میں نے انسٹا کا اکاؤنٹ بنایا، فیس بک کا بنایا، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل جو ہے نا لوگ زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور لوگ آن لائن ہی زیادہ آرڈر دیتے ہیں، چیک کرتے ہیں اپنے ایریا میں لوکیشن چیک کر کے اس حساب سے۔ تو آپ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آئیں اگر آپ لوگوں کو اجازت ہے، یہ بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے فیملی کی طرف سے بھی۔
تو بس یہ جو ہے نا کافی چھوٹی چھوٹی ٹپس میں نے آپ کو دے دی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا باکس بنوایا جس طرح کا ہوتا ہے پیزا وغیرہ کے لیے، یا آپ لوگ دیکھتے ہیں اکثر ہم لوگ کچھ آرڈر کرتے ہیں تو وہ لے کے آتے ہیں، کیونکہ پیزا جو ایسا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہیں پہ بھجوانا ہو یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز بھی ہو۔ میں نے ساتھ میں پھر شورما سٹارٹ کیا، اس کے بعد میں نے ساتھ میں اور کیا اسٹارٹنگ میں نے کچھ چیزیں ایسی رکھی تھی، لیکن جیسے جیسے میں پہ بزی ہوتی گئی کیک کی طرف زیادہ میرا رجحان ہوتا گیا، تو پھر میں نے باقی چیزیں چھوڑ دی، کیونکہ شورما کے لیے بھی میں ڈو خود بناتی تھی، میں خود ساری سوسز بھی بناتی تھی، اس کے علاوہ اس کی بریڈ بھی سارا، تو وہ پھر نہ کافی ٹائم لگ جاتا تھا۔ اسٹارٹنگ میں تو پھر میرے کام تھا کوئی تو میں بنا لیتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں بزی ہوتی گئی وہ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اب تک مجھے کہیں پوچھتی آتے ہیں شورمے کے لیے، بچے جو تھے نا وہ خاص طور پہ بڑے بچوں نے شکر کیا تھا کہ 120 میں شورما مل رہا ہے تو وہ لے لیتے تھے گاؤں میں، تو لیکن پھر میں نے اب جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے۔ اب تو خیر ویسے بھی الحمدللہ جو ہے نا وہ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے میری یہ جو چیزیں ہیں نا، میرے پنجیری گڑ اور یہ چیزیں یہ زیادہ سیل ہو رہی ہیں، تو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا ایسے چھوٹے موٹے اب جو چیزیں بنانے کا، پنجیری والا کام یا گھی، یہ سارے کام کافی اب نا بڑے ہوتے ہیں لمبے، مطلب کہ ان کی تیاری میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور الحمدللہ کافی اچھا رسپانس ہے۔ آپ کا جب اعتماد ایک دفعہ لوگوں پہ بن جاتا ہے نا، لوگ آپ پہ اعتماد کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کریں تو لوگ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، مجھے فالو بھی کر لیں، میں آپ کے لیے اس طرح کی اچھی اور ٹپس والی ویڈیو لاتی رہوں گی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔